دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم جی، کیسے ہیں جناب؟ 2 دن کی غیر حاضری جس پر معذرت کرتا ہوں، پھر اسی جوش و جذبے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بات کرتے ہیں 25 جولائی 2018 کے عام انتخابات کی۔ ویسے تو اس مظلوم قوم پر کئی سانحات گزرے ہیں، خاصی طویل فہرست ہے ایام سیاہ کی۔ ان میں 2018 میں ایک اور یوم کا اضافہ ہوا جو عام انتخابات 2018 کہلائے۔ پاکستان کو جتنے بھی ماشاء اللہ تعالی ازمات نصیب ہوئے، فرام دا ڈے 1 جنرل اور جیلی فیلڈ مارشل ایوب کے ساتھ، وہ ایک سے بڑھ کر ایک تحفہ تھا، اور ہر ایک نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اس قوم کو مفلوج کرنے کے لیے۔ یہاں تک کہ اس سانحات یہ بھی برپا ہوئے کہ ملک 2 لخت ہو گیا، اور 90,000 افراد جو مسلح تھے، ظاہر فوجی تھے موسٹلی، وہ ہتھیار انہوں نے ڈالے۔ اور پھر اس پر بھی ہمارے جو وہ کیا کہتے ہیں، جو نجات دہندہ جنہیں کہلانے کا بڑا شوق ہے، انہیں کوئی شرم و حیا، وہ جس طرح اب کہا جاتا ہے نا، کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے، تو انہیں کوئی نہ شرم آئی نہ حیا آئی، لہٰذا وہ اسی تمطراق کے ساتھ، اسی امپیونٹی کے ساتھ پاکستان پر وار کرتے رہے۔ تو 2018 کے انتخابات ایک ایسا وار تھا جس کی تیاری پچھلے 4-5 سال میں کی گئی تھی، اور اس کی تیاری میں جو لوگ ملوث تھے ان میں ظاہر ہے بہت سارے لوگ تھے، لیکن اس قافلہ روس سیاح کے جو سالار تھے، وہ ایک تو بٹ مین ہے آج کل محمد بن سلمان کا، اور ایک کہیں مڈل ایسٹ میں ان کی کوئی اور خدمت انجام دیتا رہا ہے یا بھی دے رہا ہے، پاشا صاحب جو ہمارے شاخ الجاسوس ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک اور جناب وہ کیا کہتے ہیں، ظہیر الاسلام صاحب تھے، اور پھر یہ جو موجودہ باجوہ صاحب ہیں، اور پھر ان کے شیخ الجاسوس جو جی فیاض حمید صاحب، جو اب پر تول رہے ہیں کہ ویسے تو وہ گردن پر اب بھی سوار ہیں، قوم کی گردن پر، لیکن آئندہ جو ٹینیور ہوگا موسٹ پروبیبلی، ویسے تو یعنی فیوچر کا حال ہم نہیں بتاتے، ایک اندازہ ہے کہ اس میں وہ سب سے بڑے طاقتور کنٹینڈر ہیں کہ میں نے اب اس قوم پر سوار ہونا ہے۔ تو بہرحال ان سارے حضرات کی یعنی قیادت میں جوڈیشل ٹھگز آف پاکستان، جن میں چیف جوڈیشل ٹھگ ثاقب نثار نامی ایک شخص تھا، انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا۔ اور 2018 میں جو یعنی پچھلے 4-5 سال کی ان کی سازشیں تھیں، ان کا کلائمیکس تھا۔ ایک طرف یہ بات تھی، اور دوسری طرف ایک لیجیٹیمیٹ حکومت جو تھی، اس نے یعنی تقریباً 2.5-3% سے وہ شرح نمو گروتھ ریٹ جو ہے وہ 5.6 پر لے گئی، 5.8 پر لے گئی۔ اور یہ اگر پیٹرن جاری رہتا، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ اس کے باوجود تھا کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں لکو پونا، اس حکومت کو لکو پڑے ہوئے تھے یا یہ کہیں کہ ان کی ٹانگوں کو کوئی جانور جو پڑے ہوتے ہیں، اس طرح ان کی ٹانگوں کو یعنی روکا ہوا تھا۔ تو اس کے باوجود انہوں نے یہ پیش رفت دکھائی اپنے اہنی اعصاب سے، اپنی اچھی پلاننگ سے، کول مائنڈڈنس سے، انہیں ہر طرح سے انہیں بھڑکانے کی کوشش کی گئی، لیکن بہرحال وہ فوکس رہے پاکستان کی ترقی پر، جہاں پر بڑے بڑے کئی ملٹائی بلین ڈالرز کے پروجیکٹ آئے، بہت سارے انہوں نے مکمل کیے، میٹرو
میٹرو سروسز 4 کے قریب انہوں نے مکمل کی، ایک اورنج ٹرین مکمل کی. اب کوئی کہے گا نہیں مکمل کی، تو وہ مکمل آزمائشی یعنی ہو چکی تھی، لیکن اب وہ چل اس لیے نہیں سکتی کہ BRT پشاور مکمل نہیں، اور وہ قیامت تک مکمل ہوگی نہیں. لہٰذا اس حکومت میں پروجیکٹ اس کے باوجود کہ وہ مکمل ہے وہ فنکشنل نہیں کیا جائے گا. اس طرح اپنے منہ کی کالک نظر آتی ہے موجودہ حکومت کو. بہرحال اس میں 10-12 ہزار میگا واٹ بجلی ایڈ کی گئی، میگا پروجیکٹس مکمل کیے گئے، گروتھ ریٹ اس لیول پر لے گئے، ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ تقریباً 114-15 پر رہا. اور یہ سارا اس کے باوجود کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک پہاڑ کی طرح ترقی کے راستے میں کھڑی ہوئی تھی، سد راہ تھی، لیکن انہیں یہ بات بھائی نہیں ہے. تو 2018 میں 3 لاکھ ماشاءاللہ مسلح افواج لگا کر پاکستان کے 22-23 کروڑ لوگوں کو فتح کیا گیا. انہیں ان کے حق رائے دہندگی سے محروم کیا گیا اور ایک جیلی نظام تراشا گیا. اس میں یعنی جو ان ساری مینجمنٹ کے باوجود سامنے آئی چیز وہ یہ تھی کہ عام انتخابات میں جو جنرل سیٹیں تھیں ان پر جو اسٹیبلشمنٹ لانچ کیے تھے محکمہ زراعت نے، PTI نے 123 سیٹیں حاصل کیں، اور مسلم لیگ نون کو 66 اور پیپلز پارٹی کو 44، اور جمعیت علماء اسلام جو متحدہ مجلس عمل کے نام سے سمجھ لیں، عملی طور پر وہی تھی، جناب فضل الرحمان کی پارٹی، ان کو 12. تو اس میں حقیقت یہ ہے کہ اگر یعنی مختلف اسٹیمیٹس ہیں لوگوں کے کہ اگر ایک فطری انداز میں معروف طریقے سے الیکشن کرایا جاتا، اس میں باقاعدہ 3-4 سال کی منظم پلاننگ کر کے ملک کو اس یعنی یوم سیاہ کی طرف نہ لے جایا جاتا اور بالکل فطری انداز میں الیکشن ہوتے منصفانہ، تو اس میں یعنی جو 123 PTI کی ہیں سمجھ لیں کہ ان کو صرف 23-24 ہی ملتی. یہ باقی جو تھی یہ کچھ نون لیگ سے چھینی گئیں، کچھ JUI سے چھینی گئیں، کچھ پیپلز پارٹی سے، اور خاص طور پر MQM سے بھی کچھ جو سندھ میں اربن ایریا ہے اس حوالے سے. تو بہرحال یہ مانگے تانگے کی سیٹیں جہاں پر 137 بنتی تو ایک سمپل میجورٹی ملتی، کیونکہ جنرل سیٹیں 272 ہیں قومی اسمبلی کی، تو وہ 136 برابر ہوتا ہے 50%، 137 ہوتی ہیں تو سمپل میجورٹی ہوتی. تو 137 اور 123 وہ 14 کا پھر بھی فرق رہا. تو بہرحال پھر جہاز دوڑائے گئے، پھر محکمہ زراعت پھر ایکٹیو ہوا اور ایک آرٹیفیشل نظام کھڑا کیا گیا جس میں ایک بوگس ٹائپ کا شخص جو ہے جسے نہ کوئی اخلاقیات سے غرض ہے، جسے نہ کوئی کارکردگی سے کسی قسم کی نسبت ہے، جسے نہ بولنا آتا ہے، جسے نہ کوئی لوگوں سے راہ و رسم مناسب انداز میں رکھنا آتا ہے، جسے یعنی کسی قسم کی سوائے یہ کہ اتفاقاً کرکٹ میں اس کا ہے بس تھوڑا بہت، جس کی سزا بہرحال پاکستان کو دی گئی. اور ان جوڈیشل ٹھگز جو ثاقب نثار کی قیادت میں تھے، اور اس کے سمجھ لیں کہ نیکسٹ کیپٹن ڈاؤن جو تھے وہ کھوسہ صاحب تھے، اور باقی ماشاءاللہ بڑے نمبر 1 کھلاڑی تھے. ان سب کی محنت اور باجوہ صاحب اور فیاض حمید کی کوششوں سے ملک جو 5.8 پر ترقی کر رہا تھا اب مائنس میں چلا گیا. اب اس پر ان کا 21 توپوں کی سلامی تو بنتی ہے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو 21 توپوں کی سلامی دیں، احتیاطاً سامنے سے ہٹ جائیں، اس لیے کہ ہمارے ابھی سیاہ دن ختم نہیں ہوئے. تو بہرحال انہوں نے ایک طرف تو ملک میں خلفشات کو نہ صرف بڑھایا، اس کو جاری رکھا، ملک کی ترقی کا پہیہ جام کر دیا اور مہنگائی کا طوفان برپا کر دیا. انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی رہی صحیح عزت جو ہے وہ خاک میں ملا دی، گویا سکوت ثانی کشمیر کا ہوا. آپ وہ ابھی نندن کیا اس کا نام تو اس پر دیکھ لیں. اب وہ کلبھوشن کی بلائیں لیتے ہیں لیکن مطیع اللہ جان کو اغوا کرتے ہیں. وہ پاکستان کے جو حقیقی لیڈرز ہیں ان کو پابند سلاسل رکھتے ہیں،
وہ میڈیا کا منہ بند رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. میر شکیل الرحمان کو دیکھ لیں ایک سمبل کے طور پر، ویسے تو بہت سارے اور بھی ہیں. تو عملی طور پر لوگوں کو جلاوطن کرتے ہیں، لوگوں کو گیگ کرتے ہیں. تو اس ساری یعنی یہ جو اپنے منہ پر انہوں نے کالک ملی ہوئی ہے، پاکستان اس کو بھگت رہا ہے. اگر پچھلا پیس جاری رہتا ترقی کا اور وہ جو ٹانگوں کو پڑے ہوئے تھے ان کو باندھ دیا جاتا، یا وہ جی بھر کے، اب یا 4-5 سال تھوڑے تو نہیں، جی ان کا بھر گیا ہوتا اور وہ سائیڈ پر کھڑے ہو جاتے، اپنا کام کرتے، تو پھر موسٹ پروبیبلی، اب ظاہر ہے اس کو 2-2.5 سال گزر چکے، تو اس پیس کو برقرار رکھتے ہوئے ہم ایزیلی ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ کچھ 7.5-8% تک گروتھ ریٹ چلا جاتا. اور یہ بڑا یعنی جنوبی ایشیا میں بھی اور پورے دنیا میں ون آف دا لیڈنگ نیشنز ہوتی ہے اس حوالے سے. ظاہر ہے پاکستان ایک بہت ہائیلی پوٹنٹ ملک ہے آن آل اسپیکٹس. پاکستان آبادی کے اعتبار سے کم و بیش اب برازیل سے بھی آگے ہے، صرف اس سے آگے 4 ممالک ہیں، جن میں سے انڈونیشیا جو ہے وہ بس چند سالوں میں سرپاس ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے بہت بڑے ممالک میں سے 4-5 ممالک میں شامل ہے. اس کے پاس تقریباً 8,64,591 اسکوائر کلومیٹر رقبہ ہے. بہت سارے لوگ اس فگر کو اب ڈسپیوٹ بھی کریں گے، لیکن اس میں آزاد کشمیر، سابق فاٹا، فانا یہ سارے شامل ہیں، جن پر عملی طور پر ظاہر پاکستان ہی کا کنٹرول ہے. تو ان میں میدان ہے زرخیز، ان میں دریا بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، 1,000 کلومیٹر کا ساحل سمندر ہے، یعنی بے شمار معاملات ہیں. بس صرف ٹانگیں جو ہیں ان کو پکڑا ہوا ہے کسی نے جی. تو یہ گویا 25 جولائی 2018 کا یوم سیاح ہے. یہ یاد رکھنا چاہیے لوگوں کو کہ کس طرح ایک ہنستے بستے پاکستان کو ایک ویران بستی میں بدلنے کی کوشش کی گئی. اب دیکھ لیں سی پیک پر بھی کوئی میننگ فل پروگریس نہیں ہے، اور ویسے تو الو ہر شاخ پہ بٹھایا ہوا ہی تھا، اب خصوصی الو ڈھونڈ کے جی انہیں ری ماڈل کر کے اور کچھ کو پہلے ہی ماڈل میں شاخوں پر دوبارہ بٹھایا جا رہا ہے. یعنی انہیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید پہلے الو پوری طرح تباہی کے نہیں کر سکے، اب ان الوؤں سے تباہی کروانی ہے، اس لیے کہ یہ الو بڑی حد تک امیون ہے نا، ان کو تو برائے نام بھی کوئی نہیں پوچھ سکتا. تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگر آپ کو پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں. ہمیں اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. خدا حافظ.